میری عمر 35 سال ہو چکی تھی اور اب تو میرے بالوں میں سفید بال بھی مجھے نظر آنے لگے تھے۔ مگر خیر جو کچھ بھی تھا، گھر والوں کی مرضی سے شادی طے ہو گئی تھی اور تھوڑے ہی دنوں میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی تھی۔ میرے چاچا کا گھر بھی اسی گاؤں میں ہی تھا۔ میرے ابا نے اور میرے بھائیوں نے جہیز میں مجھے بہت کچھ دیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے زمین بھی مجھے جہیز میں دی تھی، جو کہ میرے حصے کی تھی۔ ابا نے شاید یہ سب کچھ اس لیے دیا تھا کہ میرا اچھا رشتہ چلے، کیونکہ یہ بات وہ لوگ بھی اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ایک عورت تو اپنے سے بڑے مرد کے ساتھ گزارا کر لیتی ہے، لیکن ایک مرد اپنے سے بڑی عورت کے ساتھ بہت مشکل سے گزارا کرتا ہے۔ شاید اس لیے انہوں نے اتنا سب کچھ کیا تھا تاکہ وہ چیزوں کے لالچ میں ہی آ کر مجھے اپنے گھر میں بسا لیں۔ شادی ہو کر رخصت ہو کر میں اس گھر میں آ گئی تھی، لیکن شادی کی پہلی رات ہی مجھے اپنی اہمیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے بات کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا اور پہلی رات ہی اس نے مجھے اس بات کا طعنہ دے دیا تھا کہ میں عمر میں اس سے 10 سال بڑی ہوں۔ میں خاموش ہو گئی تھی کیونکہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس رشتے پر راضی نہیں تھا، بلکہ اسے مجبور کیا گیا تھا۔ اگر وہ یہ شادی نہ کرتا تو اسے اس گھر سے نکال دیا جاتا، اس لیے مجبوری میں اس نے شادی کے لیے ہاں کی تھی، جبکہ وہ دل سے کبھی بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھا۔ اور یہ بات میں اپنے دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لوں، میں اس کی باتیں بہت غور سے سن رہی تھی اور میرے لیے یہ بہت ہی تکلیف دہ بات تھی۔ ایک عورت یہ خواہش کرتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے پاس آئے گا، اسے دیکھ کر اس کی تعریف کرے گا، اس سے محبت کی باتیں کرے گا، لیکن اسی رات اسے یہ سب کچھ سننے کو ملے کہ وہ زبردستی اس کے اوپر مسلط کی گئی ہے، تو اس سے بڑی اذیت شاید اس دنیا میں کوئی اور ہوگی۔ مگر میں نے یہ سب کچھ بھی برداشت کر لیا تھا اور خاموش رہی، اور اس کے بعد سے میرا شوہر رات کو کم ہی گھر واپس آتا تھا۔ وہ زیادہ تر وقت اپنا باہر گزارتا تھا۔ کبھی بھی کسی نے اس سے اس بارے میں سوال نہیں کیا تھا، کیونکہ اس نے ان کے کہنے کے مطابق شادی کر لی تھی اور اب وہ ہر چیز سے آزاد تھا۔ سب لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ اسے بس اس شادی کے لیے ہاں کرنی ہے، اس کے بعد اس کا جو دل کرے گا وہ کر سکتا ہے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارتا تھا اور شہر جاتا، کئی کئی دنوں تک شہر سے واپس نہ آتا، اور اگر گھر میں بھی ہوتا تو پورا پورا دن وہ گھر سے باہر گزارتا، وہ پوری رات وہ گھر سے باہر ڈیرے پر گزارتا۔ شادی کے تھوڑے ہی دنوں بعد مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا شوہر باہر کی عورتوں میں دلچسپی لیتا ہے اور اپنا وقت ان کے ساتھ گزارتا تھا۔ جب وہ شہر جاتا تھا اور کئی کئی دنوں تک واپس نہیں آتا تھا تو وہ وہیں پر دوسری عورتوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتا تھا، اور یہ بات سب لوگوں کو معلوم تھی، لیکن کوئی بھی اس معاملے میں بولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ وہ باہر وہ جو کچھ بھی کرتا ہے، لیکن اس نے شادی تو خاندان میں کی تھی، اور یہی تو یہاں کا رواج تھا کہ مرد باہر چاہے کتنی ہی عورتوں سے تعلقات رکھے، مگر شادی وہ خاندان کی عورت سے کرے، تو وہ ہر چیز سے آزاد تھا۔ ایسا ہی کچھ میرے شوہر نے بھی کیا تھا، جبکہ میں پورا دن گھر میں اس کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ اگر اس معاملے میں سب سے زیادہ کسی کو سزا مل رہی تھی تو وہ مجھے مل رہی تھی۔ وہ تو باہر چلا جاتا تھا اور باہر کی عورتوں سے اپنا دل بہلا لیتا تھا، جبکہ میرے لیے تو سب کچھ وہیں تھا اور وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا تھا۔ میں اس کا انتظار کرتی رہتی تھی اور وہ ایک نظر بھی اٹھا کر میری طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ میں ان ساری چیزوں کی وجہ سے بہت پریشان تھی، لیکن ان ساری چیزوں کا مجھے کوئی حل نظر نہیں آتا تھا۔ میں کچھ بھی کر لیتی لیکن اپنی عمر کم نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنے رنگ کو گورا کر سکتی تھی اور چاہے جتنا بھی بن سنور لیتی، لیکن میں اپنی عمر کو کیسے کم کرتی؟ یہ جو ہم لوگوں میں 10 سال کا فرق تھا، یہ میں چاہ کر بھی کم نہیں کر سکتی تھی، اور یہی فرق ہمارے بیچ میں دیوار تھا، جیسے میں اپنی پوری زندگی لگا کر بھی ختم نہیں کر سکتی تھی۔ یہی سوچ کر میں پریشان رہتی تھی کہ میری ساری زندگی اسی انتظار میں گزرے گی، جبکہ گھر میں کوئی بھی میری یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، کیونکہ سب لوگوں کو یہ بات پہلے سے ہی معلوم تھی کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتا، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے میری اس سے شادی کروا دی تھی اور مجھے ایک ایسی قید میں ڈال دیا تھا جس سے رہائی ممکن نہیں تھی۔ پورا وقت میں گھر میں ہی سوچتی رہتی تھی اور سوچ کر پریشان ہوتی رہتی تھی کہ آخر میرا مستقبل کیا ہوگا۔ اسے تو میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ تو گھر میں کم ہی موجود ہوتا تھا۔ اس نے تو مجھ سے نکاح کر کے مجھے اس گھر میں کسی چیز کی طرح لا کر رکھ دیا تھا۔ اب میں اپنی موت تک اس گھر میں اسی طرح پڑی رہتی، اسے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، جبکہ وہ مجھ سے یہی کہا کرتا تھا کہ میں اس وقت اگر اس شادی سے انکار کر دیتی تو میرے حق میں بہتر ہوتا، لیکن میں خود اپنے گلے میں یہ عذاب ڈالا تھا اور اب مجھے ساری زندگی اسی طرح سے گزارنی ہوگی۔ میں ان ساری باتوں کی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک فقیرنی ہمارے دروازے پر آئی، اور وہ بھی تقریباً آئے دن ہمارے گھر آتی ہوتی تھی۔
اور اس دن میں اس کے پاس گئی اور میں نے اسے اپنے لیے دعا کرنے کے لیے کہا کہ وہ میرے حق میں دعا کرے کہ میرے شوہر کا دل میری طرف ہو جائے۔ میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا تو اس نے پہلے ادھر ادھر دیکھا اور اس کے بعد اس نے اپنے تھیلے میں سے ایک مرہم نکال کر مجھے دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اسے رات کو اپنے چہرے پر لگا کر سو جاؤں تو اس سے میری جوانی واپس آ جائے گی اور میں اپنی عمر سے 10-15 سال چھوٹی لگنے لگوں گی۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوئی تھی کہ ایسا کیسے ممکن تھا، جبکہ اس وکیلنی کا کہنا تھا کہ میں آزما کر دیکھ لوں۔ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک دربار سے آتی ہے اور وہاں پر لوگ دور دور سے اس سے یہ مرہم لینے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں پر تو وہ بھکاری بن کر آئی تھی، مانگنے کے لیے آئی تھی۔ جب میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا تو اس نے وہ مرہم نکال کر مجھے دے دی اور اس کا یہی کہنا تھا کہ اگر میں اسے استعمال کروں گی تو اس میں میرا ہی فائدہ ہوگا، اگر نہیں کروں گی تو اسے کوئی اعتراض نہیں، وہ واپس لے جائے گی۔ میں نے فوراً اسے وہ مرہم اس کے ہاتھ سے لی تھی اور اسے یہی کہا تھا کہ میں اسے ضرور استعمال کروں گی۔ ہمارے ہاں فقیروں کو بہت مانا جاتا تھا۔ یہی سوچا جاتا تھا کہ وہ جس کے حق میں دعا کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں اور ان کی دی ہوئی چیزوں میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے وہ مرہم اس کے ہاتھ سے لیا تھا اور سوچا تھا کہ شاید اسی سے میری زندگی بدل جائے اور میری زندگی آسان ہو جائے۔ میں بہت خوش ہوئی تھی یہ سوچ کر کہ اب میری زندگی سنور جائے گی اور میرا شوہر بھی مجھ سے محبت کرے گا اور میری تعریف کرے گا، وہ باہر کی عورتوں کا پیچھا بھی چھوڑ دے گا۔ میں نے اس بھکارن کو اس کے بدلے میں اپنے سونے کا ایک کنگن اتار کر دے دیا تھا، کیونکہ اس نے میرے لیے وہ کیا تھا جو مجھے ہر چیز سے زیادہ اہم تھا، اور اس سب کے لیے کنگن تو کیا میں اپنی ہر چیز اسے دینے کے لیے تیار ہو جاتی۔ اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی تھی۔ ایک کنگن تو بہت دور کی بات تھی، اس کے بدلے میں تو میں اسے اپنے حصے کی ساری جائیداد بھی دے سکتی تھی۔ میں نے خوشی خوشی وہ مرہم اپنے پاس رکھا تھا اور جیسی رات ہوئی تو میں نے اسے اپنے چہرے پر لگا لیا۔ رات کو میں اپنے چہرے پر لگا کر سو گئی، لیکن قیامت تو صبح ٹوٹی جب میرا چہرہ جگہ جگہ سے جلا ہوا تھا اور میرے چہرے پر جو جھڑیاں کم تھیں اب وہ زیادہ لگنے لگی تھیں۔ میں ڈر کے مارے شیشے کے سامنے سے ہٹ گئی تھی اور یہ سب کچھ کیا ہو گیا تھا؟ جبکہ گھر والوں نے مجھ سے پوچھا تو میں خاموش رہی۔ میں نے کسی کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، یہی سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے 1-2 دن میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں نے مرہم لگانا چھوڑ دیا اور اس کی جگہ اب میں اپنے چہرے پر کچھ ایسا لگاتی تھی جس سے چلنے کے نشان تھوڑے کم ہو جاتے، اور تھوڑے ہی دنوں میں ایسا ہوا تھا کہ میرا چہرہ بہت ٹھیک ہو گیا تھا۔ لیکن اس فقیرنی نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ نہ تو میں اپنی عمر سے کم لگتی تھی اور نہ ہی خوبصورت لگنے لگی تھی، بلکہ پہلے سے بھی میرا چہرہ تھکا تھکا سا ہو گیا تھا، مگر میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ ایک دن اسی طرح میری ایک سہیلی مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ جب میں نے اسے سارا واقعہ بتایا تو اس کا کہنا تھا کہ مجھے اس طرح سے کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ واقعات تو بہت زیادہ ہونے لگے ہیں۔ شہر میں سے کچھ عورتیں فقیرنی کا بھیس لے کر گاؤں میں آتی ہیں اور یہاں کی عورتوں کو بے وقوف بناتی ہیں اور اپنی چیزیں بیچنے کے لیے کسی بھی حد تک چلی جاتی ہیں، کوئی بھی جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس عورت نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا اور جھوٹا جھانسا دے کر مجھ سے سونے کا کنگن لے گئی تھی، لیکن اب مجھے اندازہ ہوا تھا کہ شاید میری زندگی کبھی نہیں بدل سکتی۔ میں نے اپنے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ کچھ دن اسی طرح سے گزرے تھے جب اچانک خبر ملی تھی کہ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ شہر سے واپس آ رہا تھا تو اس کا ایک بہت ہی خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس حادثے میں اس کی ٹانگیں بری طرح سے زخمی ہوئی تھیں۔ وہ ہسپتال میں تھا اور 1 مہینہ ہسپتال میں رہنے کے بعد گھر واپس آیا تھا اور اب وہ ایک ٹانگ سے بالکل بھی نہیں چل سکتا تھا۔ اب وہ پورا وقت گھر میں بستر پر پڑا رہتا تھا، جسے گھر میں ایک لمحہ بھی گزارنا مشکل لگتا تھا اور میری شکل دیکھنا گوارا نہیں تھا۔ اب ہر وقت اسے میری شکل دیکھنی پڑتی تھی کیونکہ اس کے سارے کام میں خود کرتی تھی۔ میں نے بھی پرانے ساری باتوں کو بھلا دیا تھا اور اس کی خدمت میں دن رات ایک کر دیا تھا، اور میری خدمت ہی تھی جو اس کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کو اپنی غلطی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ آج تک خوبصورتی کے پیچھے بھاگتا رہا اور اس نے کبھی میرے اندر کی خوبصورتی کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس کا کہنا تھا کہ آج اسے میرے اور اپنے رشتے کا احساس ہوا ہے، وہ جن عورتوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتا تھا، اور اب اس مشکل وقت میں کوئی بھی اسے سنبھالنے کے لیے نہیں آئی تھی، جبکہ میں اس کی بیوی تھی۔ بے شک وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا، لیکن مشکل وقت میں نے ہی اسے سہارا دیا تھا اور اسے سنبھالا تھا، اور اب اسے اس رشتے کی سمجھ آئی تھی کہ میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ باہر کی عورت باہر کی عورت ہوتی ہے، وہ صرف آپ کے اچھے دنوں میں آپ کا ساتھ دیتی ہیں، جبکہ برے وقت میں وہی عورت آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جسے آپ عزت سے بیاہ کر اپنے گھر لے کر آتے ہیں
اور جو آپ کی زندگی کی ساتھی آپ کی ہم سفر ہوتی ہے، اس کے بعد سے میرے شوہر نے کہیں بھی باہر آنا جانا چھوڑ دیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ مکمل صحت یاب ہو گیا تھا اور میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ یہ میری محبت اور میری کوشش ہی تھی کہ وہ بہت جلدی ٹھیک ہو گیا تھا اور اپنے قدموں میں پھر سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے اس نے ساری عورتوں کا پیچھا چھوڑ دیا تھا اور اب وہ میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہتا تھا، میری قدر کرتا تھا اور مجھ سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ عمروں کا فرق کچھ اہمیت نہیں رکھتا، اس کی محبت کا اگر کوئی واقعی میں حقدار تھا تو وہ میں ہی تھی۔ اور مجھے بھی اس دن یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس خوبصورت چہرہ ہو یا پھر عمر ہو، کبھی کبھار آپ اپنی خدمت سے، اپنے اچھے رویے سے بھی دوسروں کا دل جیت لیتے ہیں۔ اور جہاں تک بات اس فقیرنی کی اور اس مرہم کی تھی، تو مجھے یہ بات بھی سمجھ آ گئی تھی کہ ہم کچھ بھی کر لیں لیکن اپنی عمر سے کم کبھی نہیں لگ سکتے، کیونکہ یہ ایک زندگی کا حصہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسا بنایا ہوتا ہے ویسے ہی رہتے ہیں۔ ہماری عمر ہماری زندگی نہ تو کوئی کم کر سکتا ہے نہ ہی کوئی بڑھا سکتا ہے، اور یہ صرف اور صرف اپنے رب کے کام میں مداخلت کرنے والی بات ہوتی ہے، اور جو بھی اس کے خلاف جانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے بہت برے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ جیسے بھی ہیں اپنے آپ کو ویسے ہی قبول کریں۔